بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل مراحل ارواح کتاب جاری و ساری ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق نمبر 16 ہوگا، تو یہ 59 سے ہم 62 یہ تیسری لائن تک انشاءاللہ عز وجل یہ پڑھیں گے۔ تو یہ مکتوبۃ المدینہ کی جو کتاب ہے اس سے میں نے یہ صفحات آپ کو عرض کیے، تو یہ چند صفحات انشاءاللہ عز وجل آج حل کرنے کی سعی کریں گے۔ تو پچھلے سبق میں جو آخری بات ہوئی تھی تو اس کو میں تھوڑا سا دہراتا ہوں، کیونکہ یہ چند جو باتیں ابتدا میں آ رہی ہیں آج کے سبق میں، تو اس کا تعلق اس بات سے ہے۔ تو پیچھے جو بات ہوئی تھی وہ ایک ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ امر جو بناتے ہیں ہم، مثال کے طور پر ادرب بنایا ہے، یدرب تدرب سے، اسی طرح دیگر جو سیغے ہوتے ہیں، تو اس کے جو حمزہ وصل لے کے آتے ہیں تو اس کو جو حرکت دی جاتی ہے، تو اس کے دو جوابات دیے تھے انہوں نے۔ تو آخری جو جواب تھا نا، تو جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اتباع میں دی جاتی ہے، یعنی عین کلمہ اگر مضموم ہے تو جس طرح یکتب سے، یعنی اس کا عین کلمہ مضموم ہے تو اس کو اکتب جب بناتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو مکسور العین ہو تو اس کو ادرب جس طرح بنایا، تو پھر اس پر آگے اختلاف انہوں نے بیان کیا تھا، خود ہی ایک اعتراض کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مفتوح العین کو ہم فتح دیتے، یعنی سامع یسمع سے جو آتا ہے نا، عالم یعلم، تو اس کا جو ہم بناتے ہیں جب امر تو اے لم بناتے ہیں، لیکن ہونا چاہیے تھا عالم۔ پھر انہوں نے آگے کہا کہ یہ جو ایک شعر اور اس طرح دیگر چند چیزوں کی وجہ سے جو خرابی لازم آتی ہے، جو انہوں نے بیان کیا تھا نا، ان تمنا امنا، یعنی شرط و جزا کے طور پر جو خرابی لازم آتی تھی، اور اسی طرح شعر تھا الیوم اشرب۔ تو اب یہ التباس اور جو باتیں آپ نے سن لی، تو اس سے آگے اب بات سنیں گے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ حمزہ وصل پر، مطلب اگر یہ مضموم العین ہو یا دیگر دو صورتیں ہیں، مطلب جو آپ نے پیچھے بیان فرمایا کہ اگر وہ حمزہ وصل ہے تو اس کے اندر اصل تھی، جو شروع میں بات ہوئی تھی نا کہ حمزہ وصل میں اصل یہ ہے کہ اس کو کسرہ دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ جو پیچھے بات ہو چکی ہے پچھلے صفحے پر۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایمون ہے تو یہ بھی تو حمزہ وصل ہے، تو اب یہ حمزہ وصل ہے تو ہونا چاہیے تھا اس پر کسرہ، لیکن آپ نے کیا دیا ہوا ہے، یہ ایمونن، یعنی اصل میں یہ تو اس کی عبارت مضافلہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے، تو ایمونن، تو یہاں پر جو الف ہے، حمزہ ہے، تو اس کو آپ نے وصل بھی ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کو زبر دی ہوا ہے، فتح دیا ہوا ہے، حالانکہ اس کو کسرہ ہونا چاہیے تھا آپ کے بقول جو آپ نے کہا تھا کہ حمزہ وصل پر کسرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں سے یہ آپ نے بات کو یاد رکھنا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں وَفُتِحَتْ أَلِفُ أَيْمُنٍ مَعَ كَوْنِهِ لِلْوَصْلِ، تو کہتے ہیں ایمن، یہ جو جمع ہے تو اس کے الف کو فتح دیا گیا باوجود یہ کہ کیا باوجود کہتے ہیں، باوجود اس کے وصلیہ ہونے کے، یعنی کہ حمزہ وصل کا ہے، اس کے ہونے کے باوجود اس کو فتح دیا گیا، حالانکہ کسرہ ہونا چاہیے تھا، جو پیچھے ہم نے قاعدہ اصول بیان کیا۔ تو اب یہ کیوں دیا، کہتے ہیں لِأَنَّهُ جَمْعُ يَمِينٍ، اس لیے کہ یہ یمین کی جمع ہے، یہ ایمن یہ یمین کی جمع ہے، وَأَلِفُهُ لِلْقَطْعِ، یہ الف نہیں پڑھنا بلکہ الف پڑھنا ہے، تو وَأَلِفُهُ لِلْقَطْعِ ثُمَّ جُعِلَ لِلْوَصْلِ فِي اللَّفْظِ لِكَسْرَتِهِ، کہتے ہیں یہاں پر یہ جو جمع ہے اس کی جو الف ہے یہ قطعی ہے، یعنی جو بھی آپ جس طرح آپ نے نصاب الصرف کے اندر بھی یہ جب الف والا اور حمزہ والا باب ہے، سبق ہے، تو اس کے اندر بھی آپ نے اس کی ڈیٹیل پڑھی ہوئی ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ جمع ہے اور اس کی جو الف ہے یہ قطعی ہے، یعنی حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ یہ قطعی تھا، پھر اس کو کثرت کی وجہ سے، لکثرت ہی، اس کے کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو لفظاً وصل کی طرف پھیر دیا گیا، یعنی اس کو بنا دیا گیا وصل کے لیے، یعنی ہے قطعی تھا تو پھر اس کو وصل کے لیے لے آئے، تو چونکہ قطعی تھا تو پھر اسی بنا پر گویا کہ اس کو یہ ایمن پڑھا جاتا ہے، یعنی فتح کے ساتھ۔ اچھا، پھر اعتراض انہوں نے ایک اور سوال کر دیا کہ جو الف تعریف ہوتا ہے، مثال کے طور پر الصرف، النحو، الحمد، تو یہ جو الف تعریف ہے اس کے اوپر بھی تو فتح ہوتا ہے نا، حالانکہ یہ بھی وصلیہ ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو فتح کیوں دیا؟ تو کہتے ہیں وَفُتِحَ الف التعریفی، الف تعریف کو فتح دیا گیا، کیوں؟ یہی اس کا وہی جواب جو پہلے دے دیا گیا، لِكَسْرَتِهِ أَيْضًا، ٹھیک ہے، ایدن بھی آپ نے پڑھا ہوگا، بار بار یہ استعمال ہوتا ہے عبارات کے اندر، تو یہ آدھا
آدھا ماضی اور آگے یہ مفعول مطلق ہوتا ہے اس کا، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب جو پیچھے بات ہو چکی ہے اسی طرح۔ تو اسی طرح آپ نے یہ حاشیہ وغیرہ یا اس طرح بعض جگہ پر یہ لکھا ہوتا ہے، مثال کے طور ایک بات کا اوپر حاشیہ گزر چکا ہے یا اوپر ایک بات گزر چکی ہے کہ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے، اور نیچے حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ فلاں جلد کے اندر جو مترجم ہوتی ہے، اسی طرح کوئی حدیث پاک یا باب نمبر دے دیا جاتا ہے، تو پھر نیچے والا اگر آگے جو حدیث پاک ہے تو اس کا بھی اگر وہی حوالہ ہے یعنی بخاری شریف کے اندر، تو پھر آگے والا جو حوالہ پھر پورا نہیں لکھا جاتا نا، تو یہ رموز ہوتے ہیں، تو وہاں پر پھر لکھ دیا جاتا ہے ایدن، یعنی اس کا بھی حوالہ وہی ہے جو اوپر والی حدیث پاک کا حوالہ تھا۔ تو یہ بھی یہاں پر انہوں نے اسی اسلوب کو استعمال کیا ہے، لکثرتہ ایدن۔ تو یہاں پر بھی وہی جواب کہ الف تعریف کو فتح دیا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ اس کا استعمال کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر آگے ایک اور بات انہوں نے چھیڑ دی، انہوں نے کہا چلو ٹھیک، دو آپ کی باتیں ہم نے مان لی، آپ نے جواب دے دی، دلیلیں دے دی، ہمیں مان لی۔ پھر کہتے ہیں کہ اکرم باب افعال سے یہ جو آپ نے امر بنایا ہے، تو یہاں پر ابھی آپ نے یہ جو حمزہ وصل ہے اس کو آپ نے فتح دیا ہے، حالانکہ پیچھے جو آپ نے صورت بیان کی کہ یعنی تدربو سے جب ادری بنایا تو وہاں مکسور العین یعنی عین کلمہ مکسور تھا، کسرہ تھا، اس پر آپ نے کہا کہ اس کو کسرہ دیں گے ادرب یعنی حمزہ وصل کو۔ تو یہاں پر بھی تو یکرمو یکرمو یعنی یہ جو صیغہ ہے تو اس کا بھی تو عین کلمہ یعنی جو را ہے، کاف را میم، ٹھیک ہے، یہ جو اس کا اصل مادہ ہے تو اس کے را یکرمو یا تکرمو یا جو یہ سارے صیغے ہیں تو یہ عین کلمہ اس کا مکسور ہے، تو یہ ساری صورتحال جو بنتی ہے اس حساب سے یہاں پر فتح نہیں ہونا چاہیے تھا، کسرہ ہونا چاہیے، تو یہ تو آپ نے کیوں دیا؟ حالانکہ یہ تو حمزہ وصل ہے، یہ ساری جو بات میں نے عرض کر دی، تو یعنی یہ سارا یہاں پر ایک بات ہوتی تھی، تو اس کا آگے جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں اکرم کا جو الف ہے اس کو فتح دیا گیا، کیوں؟ لأنہ لیس من الف الامر، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ جو حمزہ ہے یہ امر کا حمزہ نہیں ہے، پیچھے جو بات چل رہی تھی نا تو وہ الف جو لے کے آئے تھے حمزہ وصل کا وہ امر کے لیے لے کے آئے تھے، لیکن یہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کہ اکریم کا جو زبر دیا گیا یہاں پر فتح دیا گیا، تو کہتے ہیں یہ تو امر ہے ہی نہیں، آپ کی بات تو کہیں کی کہیں رہ گی نا، یہ تو امر کا الف ہی نہیں ہے۔ اب پھر الف کون سا ہے تو اس کا آگے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں، کہتے ہیں بل الف قطع محذوف، کہتے ہیں بلکہ یہ الف قطعی ہے جو کہ محذوف ہوا ہے من تو اکرمو سے، یعنی یہ تو اکرمو جو خطاب کا صیغہ ہے تو یہ اس سے محذوف ہوا ہے۔ تو اب یہ کون سی بات ہے، اس کو آپ سمجھنے کے لیے آگے والی بات سمجھیں گے تب یہ سمجھ آ جائے گا۔ کہتے ہیں وَحُذِفَتِ الْحَمْزَةُ مِن تُأَكْرِمُ، یہ اوپر عبارت لکھی ہوئی ہے، یعنی تو اکریم سے جو حمزہ حذف کیا گیا ہے یہ کہاں پر ہوئی بات؟ کہتے ہیں لِاجْتِمَاعِ الْحَمْزَتَيْنِ فِي اُكْرِمُ، یعنی جو اکرمو ہے یعنی واحد متکلم کا صیغہ ہے جو کہ اصل اس کی عبارت ہے وہ اکرمو، اس کی اصل عبارت وہ اکرمو ہے، یعنی مثال کے طور پر دارابا سے ہم جب مضارع بناتے ہیں تو علامات مضارع اس کے اوپر لگاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے یدربو تدربو ادربو ندربو، تو یعنی ماضی کا مادہ موجود ہوتا ہے اس کے اوپر علامت لگا کر اس کو ایک نئی جو گردان بنا دی جاتی ہے، جس طرح مضارع۔ تو اب یہ اکرمہ تھا ماضی، کاف را میم مادہ پھر حمزہ قطعی وغیرہ لگایا تو پوری کیا بن گئی اکرمہ، تو اس کے اوپر جب ہم نے عبارت لگائی علامات مضارع تو کیا بن گیا اکرمہ سے یو اکرمو، یعنی پوری ماضی بھی موجود ہے اور اوپر علامت مضارع لگا دی تو یہ بن گیا یو اکرمو، یعنی 5 حروف تھے۔ تو پھر چونکہ یہ گردان جب چلائی جنہوں نے جب بنائی نا ابتدا میں تو یو اکرمو یہ چلتی کی تو جب واحد متکلم کا صیغہ ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو او اکرمو بن گیا۔ اب اس میں ایک متکلم کا اور ایک ماضی کا 2 حمزہ اکٹھے ہو گئے جو کہ مطلب سکر پیدا کر رہے تھے یا اس طرح کا کوئی بھی ان کو پریشانی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے واحد متکلم کا یہاں سے حذف کر دیا۔ جب یہاں سے اس کو حذف کیا تو اب پھر مناسبت سے انہوں نے یہ سارے صیغوں کے اندر سے بھی اس کو حذف کر دیا، جس طرح میں نے پچھلے سبق کے اندر غالباً عرض کیا تھا کہ جس طرح وعدہ یعیدو، یہاں پر یوعدو سے یعیدو جو بنا ہے تو یعنی وہ قاعدہ جو مثال کا لگتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو یا کے بعد فا کلمہ واو تھا اس کو گرا دیا گیا، پھر جب اس کا امر بناتے ہیں عد تو وہاں پر اسی مناسبت سے واو کو گراتے ہیں جو کہ مضارع کے اندر، تو یہ مناسبت والی بات میں نے عرض کی کہ وہاں پر بھی یہ بات ہوئی تھی اور یہاں پر بھی کہ واحد متکلم کے اندر یہ بات جب یہ حمزہ متکلم یہ گرا دیا گیا ماضی والا تو پھر انہوں نے مناسبت سے سارے صیغوں میں گرا دیا گیا بقیہ جو صیغے تھے، تو اس وجہ سے یکرمو یکرمانی وغیرہ سارے صیغے آخر میں اکرمو نکرمو تک چلتے ہیں۔ تو اب پھر کیا ہوا تو پھر کہتے ہیں چونکہ یہ جو حمزہ حذف ہوا تھا یہ ماضی کا تھا تو اب یہ جو صیغہ ہے بقیہ جو گردان اس حمزہ کو گرانے کے بعد بچی یکرمو وغیرہ، تو تکرمو سے جب ہم نے امر بنایا امر حاضر
تو چونکہ فعل مضارع حاضر کے صیغے سے بناتے ہیں تو تکرمو سے جب اس کو بنایا تو تب جب اس کی علامت مضارع گرائی تو بقیہ رہ گیا کاف را میم، آخر والا ساکن کر دیا گیا، تو کاف را میم یعنی دو متحرک اور آخر والا ساکن. تو اب ہمیں ضرورت پڑی شروع میں کوئی شے لگانے کی، تو وہ ہم نے حمزہ لگایا جو یہاں سے غائب ہو چکا تھا. تو ہم نے وہ جو ماضی والا پہلے حذف کیا تھا وہی واپس لے کے آئے ہیں. تو وہ چونکہ ماضی میں مطلب قطعی تھا تو یہاں پر وہی لے کر آئے تو قطعی، تو اس وجہ سے اس کو فتح دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بات امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا جی، آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے. کہتے ہیں وَلَا تُحْذَفُ حَمْزَةُ اعْلَمْ فِي الْوَصْلِ فِي الْخَطِّ حَتَّى لَا يَلْتَبِسَ الْأَمْرُ مِنْ عَلِمَ بِأَمْرِ عَلَّمَ فَإِنْ قِيلَ يُعْلَمْ بِالْأَعْجَابِ قُلْنَا الْأَعْجَامُ يُتْرَكُ كَثِيرًا وَمِنْ ثَمَّ فَرَقُوا بَيْنَ عُمَرَ وَعَمْرٍ بِالْوَاوِ. اچھا، یہاں تک ایک پورا مسئلہ ہے. تو کہتے ہیں کہ اعلم جو امر ہے، اعلم، احفظ، اسی طرح دیگر جو بھی سیغے اس وزن پر آتے ہیں، تو یہ جو سیغے ہیں کہتے ہیں کسی شے کے ملنے کے ساتھ، فی الوصلی یعنی اس کے ساتھ کچھ شے مل جائے. مثال کے طور پر شروع میں آپ حمزہ لگا لیں، یہ جو واو عطف کا، وعلم، واحفظ، اس طرح کوئی اور شے بھی لگا سکتے ہیں. تو یعنی جب بھی اس کو وصل کریں گے کسی شے کے ساتھ تو اس وقت اس کو حذف نہیں کیا جاتا. اعلم کے حمزہ کو حذف نہیں کیا جاتا وصل میں، فی الخطی، خط کی صورت میں، یعنی لکھنے کی صورت میں حذف نہیں کیا جاتا، بلکہ جب پڑھیں گے تو پھر پڑھنے کی صورت میں یہ نظر نہیں آئے گا. مثال کے طور پر اب میں پڑھتا ہوں وعلم، تو اب اس میں آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ میں نے الف پڑھا، یعنی لکھنے میں یہ رہے گا فی الخطی، پڑھنے میں یہ غائب ہو جائے گا. تو یہی انہوں نے اس پر بیان کیا ہے. اب یہ کیوں ہوتا ہے اور پھر اس پر انہوں نے اعتراض کیا تو اس کا جواب آگے دے رہے ہیں. کہتے ہیں تاکہ لا یلتبس الامر، حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یجتنبو یلتبسو. ٹھیک ہے، تو یہاں سے اس کو نصب دے دیا یلتبسا. تو بہرحال تاکہ لا یلتبس الامر، تاکہ امر سے التباس لازم نہ آئے، یعنی عالمہ یعنی سامعہ یسمع سے جو امر ہے وہ کون سا ہے، وہ اوپر بات ہو چکی، اعلم، احفظ وغیرہ. تو اس کا امر اور دوسرا امر کون سا، بِأَمْرِ علمہ یعنی صرف، باب تفعیل کا جو امر ہے اس سے التباس لازم نہ آئے. اب التباس کیسے، مطلب یہ ہے کہ عین لام میم، یعنی اگر آپ کی بات مانیں کہ حمزہ کو گرا دیں، اعلم کا حمزہ گرا دیں تو عین لام میم رہ جانا ہے، اور جو علمہ ہے اس کا یعنی صرفہ، تو اس کی جو بنتی ہے امر وہ کیا بنتی ہے، صرف علم، یعنی عین لام میم اس کا بھی اتنا ہی مادہ رہ جاتا 3 حروف اور اس کا بھی 3 حروف رہ جانے تھے. تو اب یہ التباس لازم آنا تھا کہ عبارت کے اندر پتہ نہیں یہ مطلب کون سا مزید فی کا ہے یا مجرد کا ہے، یعنی سامیہ سے ہے. تو یہ خرابی لازم آنی تھی، التباس لازم آنا تھا کہ امر پتہ نہیں یہ کس باب سے ہے یا کون سا ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے لکھائی کی صورت میں اس کو باقی رکھا، پڑھنے کی صورت میں تو وہ آپ کو میں نے بتا ہی دیا. پھر اس پر اعتراض ہوا کہنے والوں نے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ المعترض کالاعمی، کہ اعتراض کرنے والا یہ اندھے کی طرح ہوتا ہے. تو اس نے اعتراض کر دیا کہ بھائی جان آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ التباس لازم آ جاتا ہے، بلکہ ہم اعجام جو آگے جواب دیا ہے نا، یعلم بالاعجام، اعجام اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے بین السطور، بالاعراب یعنی زبر زیر پیش، یعنی اعراب لگا کر اس کو کلیئر کیا جا سکتا ہے کہ یہ باب تفعیل میں سے ہے یا کس میں سے ہے. تو یہ آپ نے کہہ دیا کہ التباس لازم آتا ہے، ہم نہیں مانتے. جس کا انہوں نے جواب دیا، کہتے ہیں الاعجام یترک کثیرا، کہتے ہیں بہت دفعہ یہ جو اعراب ہے یہ چھوڑ دیا جاتا ہے. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ پہلے جو بکس ہیں تو ان کے اوپر اعراب نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ قرآن پاک کے اوپر بھی اعراب اصل میں نہیں ہے، یہ اعراب بعد میں لگائے گئے ہیں، اور غالباً حجاج بن یوسف کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے اس نے لگائے تھے. اسی طرح نقطے بھی غالباً نہیں تھے، اسی طرح اور چیزیں بھی، یعنی سارا کچھ نہیں تھا، بس ایک خط تھا. تو اسی طرح باقی کتب بھی اسی طرح تھی. تو یہ اعراب چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو یہ تو بعد میں لگانے پڑے. جس طرح اب زمانہ چل پڑا ہے کہ اس طرف مطلب اتنا لگن نہیں ہے جو دین کی طرف یا دیگر کتب کی طرف. تو بہرحال اس کی ڈیٹیل ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا کہنا کہ اعراب کے ساتھ یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، یہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ یہ چھوڑی جاتی، اس طرح کی چیزیں بہت دفعہ چھوڑ دی جاتی ہیں. پھر اس پر ایک اور دلیل دے رہے ہیں کہ اہل عرب نے، چونکہ یہ زبر زیر وغیرہ ان کے معاملات نہیں ہوتے تھے، تو یہ اس طرح کی چیزوں میں فرق کرنے کے لیے ان کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا. کہتے ہیں وَمِن ثَمَّ، اسی وجہ سے، کس وجہ سے، یعنی یہ جو خرابی لازم آتی نا کہ جو آپ نے کہا کہ اعراب دے دیا جائے تو یہ معاملہ جو ہے، کہتے ہیں یہ اعراب جو نہیں دیا جاتا نا اور اکثر دفعہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں انہوں نے فرق کیا، اہل عرب نے فرق کیا. کس میں، یعنی عمر اور امر دو نام ہیں.
اب پڑھنے میں صرف مطلب اعراب کا فرق تھا، لیکن واو لگا کر انہوں نے اس کا حل نکالا کہ عمر جب ہوگا تو وہاں پر واو نہیں ہوگی، اور جب امر کسی جگہ عبارت میں لکھا ہوگا تو اعراب اگرچہ نہ ہو لیکن واو وہاں پر ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ عمر نہیں ہے بلکہ امر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَمِن ثَمَّ فَرَقُوا بَيْنَ عُمَرَ وَعَمْرٍ بِالْوَاوِ، تو انہوں نے ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے واو کا اضافہ کر دیا۔ تو بہرحال یہاں بات کلیئر ہوئی، آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے 2 آیتوں کے طور پر، کہتے ہیں وَحُذِفَتْ فِي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر اعتراض ہوا کہ بسم اللہ، یہاں پر بھی تو یہ وصل کا تھا، تو یہ آپ نے کیوں گرا دیا؟ کہتے ہیں یہ کثرت استعمال کی وجہ سے، کیونکہ کثرت استعمال یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر 2 چیزیں، جس طرح آپ نے پہلے بھی سن لیا نا کہ یا تو پھر اس کو وصل کے طور پر لے آتے ہیں، جس طرح ایمون پر بات ہو چکی کہ کتی کو وصل کی طرف لے آئے کیونکہ کثرت استعمال تھا، اور اگر کثرت اور پہلے ہی وہ وصل ہو تو پھر اس کو گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو یہاں پر عمل ہوا کہ کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو گرا دیا، کیونکہ تخفیف کا یہ تقاضا کرتا ہے کثرت استعمال۔ اور پھر آگے جو عبارت ہے کہتے ہیں اقرا، پھر اعتراض ہوا کہ یہاں پر آپ نے کیوں نہیں گرایا، حالانکہ یہ بھی تو وصل کا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے یہاں پر قلت استعمال، یعنی اس کا استعمال کم ہے تو اس لیے اس کو گرایا بھی نہیں گیا۔ اچھا، یہ اوپر جو بات ہوئی نا کہ عمر اور امر میں فرق کرنے کے لیے یہ واو لے کے آئے، تو اس پر ایک فارسی مقولہ بھی مجھے یعنی یہاں لکھا ہوا تھا، میں نے جب پڑھی تھی کتاب، تو برموز بود حدیث پیراں بے نقطہ بود خط دبیراں، ٹھیک ہے، غالباً اسی طرح کا یہ مجھے لگ رہا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ بڑی عمر کے لوگوں کی بات مختصر اور سبق آموز ہوگی، جبکہ معلم یا مربی کی تحریر بغیر نقطے کے ہوگی، جس کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ بہرحال یہ ایک چیز لکھی ہوئی تھی، اور ایک سائڈ پہ یہ عرب کا قاعدہ میں نے لکھا ہوا تھا کہ جب 2 متشابہ حروف میں فرق اعراب اور حروف دونوں سے ہو سکتا ہو، یعنی جس طرح اوپر بات ہو رہی تھی یہ جو ہم نے پڑھا، تو یعنی دونوں طرف سے فرق تو ہو سکتا ہے، اعراب لگا کر بھی اور حرف لگا کر بھی، تو وہاں حرف کے ساتھ ان کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی تھی، میں نے سوچا آپ کو یہ عرض کر دوں۔ تو بہرحال آگے آئیے کہ وجوزی ما آخرہ، اب یہاں سے جو بات بیان ہو رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ جس طرح پچھلے سبق میں غالباً یہ ہو چکی ہے کہ امر کا آخر، مثال کے طور اضرب ہے یا کوئی اور امر ہے، تو یہ آخر والا ساکن کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ اس کے اندر بھی آپ نے جواب پڑھ لیا، اور یہاں پر دوبارہ آیا تو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں وجوزی ما آخرہ، ہو ضمیر لوٹے گی امر کی طرف، آپ اوپر دیکھ رہے ہیں بین السطور آخر الامری، یعنی امر کے آخر کو۔ اب آخر اور آخر، خا کے زبر اور زیر میں فرق آپ نے پہلے بھی کسی سبق میں نے عرض کیا تھا، آپ نے سنا ہوگا، یہاں پر پھر عرض کر دوں کہ آخر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے اینڈ والا، ٹھیک ہے، کنارے والا، اینڈ والا، اور آخر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر بات ہو رہی ہے اس سے اگلا، نیکسٹ، ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا اس کے اندر فرق ہے۔ تو بہرحال امر کے آخر کو جزم دیا جاتا ہے، جزم دی جاتی ہے یا ساکن کیا جاتا ہے، فی الغائبی، غائب میں، باللامی یعنی لام کے ذریعے، لام کی وجہ سے، اجماع مطلب اس پر اجماع ہے۔ تو اسی طرح مطلب یہ جو سیگا نا، میں نے اضرب کی مثال دی، لیکن یہاں پر یہ جو غائب کی بات کر رہے ہیں، جیسے لیضرب، نیچے بھی انہوں نے مثال یہ حاشیے میں دی ہے، لیضرب زیدن، ٹھیک، اس کے آگے بات آ رہی ہے۔ کیوں دی جاتی ہے یہ جزم لام کی وجہ سے؟ کہتے ہیں لأن اللام مشابہۃ لکلمۃ الشرط فی النقل، کہتے ہیں معنی کو نقل کرنے میں، معنی کو نقل کرنے میں یہ جو لام ہوتا ہے، لام امر، یہ کلمہ شرط کے مشابہ ہوتا ہے۔ پیچھے بھی میں نے مثال عرض کی تھی، یہاں پر اپنی حاشیے میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر ان، یہ حرف شرط ہے، یہ کلمہ شرط ہے، تو اس کو جب جملے پر داخل کیا، ان دربتا دربتو، اب دربتا دربتو یہ ماضی ہیں، لیکن ان آیا تو اس نے معنی کو کیا کر دیا، استقبال میں لے گیا، مستقبل میں لے گیا، یعنی ان دربتا، اگر تو مارے گا تو دربتو میں ماروں گا، تو یہاں پر معنی بالکل چینج کر دیا ان نے آ کر، تو بالکل اس کے مشابہ ہے یہ کلمہ، یہ جو لیضرب کا لام، تو اس نے چونکہ آخر میں مطلب یہ دیتا ہے، جس طرح پیچھے بھی مثالیں اس کی مضارع کی جب گزری تھی تو وہاں پر اس نے جزم دیا تھا، ان تمنا امنا والی عبارت جہاں پر گزری تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ جو لام مشابہ ہے، یہ جو لیضرب کا، تو اس کو کیسے مشابہت حاصل ہے اس کا تو بتا دیا کہ معنی اس کا چینج کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر یضرب صیغہ ہے یا تضرب ہے، یضرب صیغہ ہے تو اس کا معنی ہے خبر والا،
یعنی خبر دی جا رہی ہے، جیسے یضرب زید، زید مارتا ہے، تو یہ خبر ہے. تو اب اس کے اوپر جب لام لگا دیں گے تو یہ خبر سے انشاء کی طرف لے جائے گا، یعنی لیضرب زید، چاہیے کہ زید مارے. تو اب یہ خبر سے انشاء کی طرف یہ معنی منتقل ہو گیا. تو یہ مشابہت تھی، اس نے منتقل کر دیا ماضی سے مستقبل کی طرف، انتقال والا معنی اس نے پیدا کر دیا. اس لام نے بھی آ کر خبر سے انشاء کی طرف معنی. تو یہ معنی کے اعتبار سے یعنی صورتن اور معنی دونوں طرح اس کے اندر یہ مطلب معنی پایا جاتا ہے یا مشابہت پائی جاتی ہے. تو معنی کے اعتبار سے تو یہ آپ نے سن لیا جملہ خبریہ سے انشائیہ کی طرف. اور جو عمل کے اعتبار سے ہے وہ یوں ہے کہ ان جو ہے یہ جزم دیتی ہے اور یہ بھی جزم دیتا ہے، آخر کو ساکن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ سے بات کر رہے ہیں، اسی طرح، یعنی جس طرح یہ مجزوم والی بات ہو چکی نا، تو اسی طرح کوفیوں کے نزدیک وَكَذَلِكَ الْمُخَاطَبُ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، کوفیوں کے نزدیک کہتے ہیں مخاطب جو امر حاضر ہے، مخاطب والا امر ہے، تو اس کے اندر بھی آخر مجزوم ہوتا ہے یہ امر کی لام کی وجہ سے. کیوں؟ یعنی ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک امر حاضر ادرب ہے، لیکن ان کے نزدیک کیا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ أَصْلَ اِدْرِب لِتَدْرِب عِنْدَهُمْ، یعنی کوفیوں کے نزدیک ادرب جو ہمارے ہاں ادرب ہی چلتا ہے، ان کے نزدیک اصل میں یہ لتدرب ہے اور لام کی وجہ سے آخر والا ساکن ہے. تو ہمارے ہاں انداز ہمارا گزر چکا، یعنی ہمارا جمہور والا مذہب ہے اور یہ کوفیوں کا تھوڑا سا الگ مسئلہ ہے. تو یہ امر اسی طرح یہ استعمال کرتے ہیں امر حاضر کا. تو بہرحال پھر اس پر انہوں نے آگے دلیل بھی پیش کی حدیث پاک سے. کہتے ہیں وَمِن ثُمَّ قَرَأَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا فَحُذِفَتِ اللَّامُ. تو وہ فحذفت لہذا بات ہو رہی ہے، یہاں تک انہوں نے اپنی دلیل دی. کہتے ہیں اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے یہ پڑھا، یعنی فَلْتَفْرَحُوا، یعنی یہاں پر تا بھی ہے، یعنی حاضر کا صیغہ بھی ہے اور لام بھی ہے، تو جس کی وجہ سے آخر والا مطلب جزم ہے، مجزوم ہے، نون رابی کو گرا دیا گیا ہے. تو یہ انہوں نے اپنی دلیل کے طور پر پیش کی. تو اس پر پھر انہوں نے حاشیے میں، حاشیہ نمبر جو 1 میں یہ بات ہوئی نا، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ پہلے میں اوپر والی بات کلیئر کر لوں. اچھا، تو اب آگے جمہور والا مذہب ہے. جمہور کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی یہ اصل میں لتفرح ہوئی تھا، یعنی اصل میں لتدربی لتفرح ہوئی صیغہ تھا. پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں فحذفت اللام، پھر لام کو حذف کر دیا. کس سے؟ من لتدریب سے، یعنی اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے بین سطور، تو یہ تدریب سے لام، لتدریب سے لام کو حذف کر دیا گیا کثرت استعمال کی وجہ سے. ثم، تو جب لام کو حذف کر گیا بقیہ رہ گیا تدریب، یعنی یہ پورا مضارع والی پورا شیم شکل رہ گئی. تو کہتے ہیں ثم حذف علامت الاستقبال، پھر علامت استقبال یعنی مضارع کی علامت کو حذف کر دیا گیا. کیوں کیا؟ اگر ویسے رہنے دیتے کہتے ہیں یہ پھر امر مضارع سے اس کا اور امر سے التباس لازم آنا تھا، للفرق بینہ و بین المضارع، یعنی امر اور مضارع میں فرق کرنے کے لیے، تو اس کو پھر حذف کر دیا گیا. تو فبقیت دعاد الساکنن، تو جب پھر دعاد اور را باہر رہ گیا اور دعاد بھی ساکن تھی، آخری والا تو ساکن ہونا، اس کی بات آگے آ رہی ہے. تو جب دعاد ساکن تھا تو کہتے ہیں فاوجد لبتی حمزۃ الوصل، پھر حمزہ وصل اس کے اوپر داخل کیا گیا. وہی بات جو آپ پچھلے سبق میں کلیئر کر چکے ہیں، یہاں پر دوبارہ آ گئی ہے. پھر کہتے ہیں وضعت موضع علامت الاستقبال، پھر اس کو استقبال کی علامت یعنی مضارع کی علامت پر اس کو رکھ دیا گیا. یعنی جہاں سے مضارع کی علامت گرائی ہے تدریب یعنی تا، تو اس کی جگہ پر کیا رکھ دیا؟ حمزہ وصل. اب حمزہ وصل رکھا تو آخر والا ساکن ہوا کس وجہ سے؟ ایک تو یہ ہے کہ لتدریب جس طرح ساکن تھا، ہو سکتا ہے اسی طرح رہا ہو. دوسری بات کہتے ہیں کہ جب یہ لام حمزہ اس کی جگہ پر آئے نا، لام کی جگہ پر یا اس کی جگہ پر، تو وَأُوتِيَ لَهُ أَثَرُ عَلَامَةِ الِاسْتِقْبَالِ، تو اس کو اثر بھی اس کا دے دیا گیا، وہ جو مطلب جزم دیتا تھا. اب یہ اس پر اعتراض ہوا، سوال ہوا یا کسی نے دلیل مانگی کہ کیا اس کے پاس، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ کسی کی جگہ پر کوئی اور حرف لے کے آئے ہوں، لیکن جس کی جگہ پر وہ حرف لے کے آئے ہیں اس نے وہ عمل کیا ہو جس کی جگہ پر لے کے آئے ہیں. مثال کے طور پر لام کی جگہ پر حمزہ وصل لے کے آئے ہیں، تو اب لام نے تو آخر والے جزم دینا تھا، تو کیا اس کی وجہ سے یہ حمزہ وصل وہ عمل کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے تو عمل کیا ہے نا اور کروایا ہے یہ امر والے پر. تو اس پر دلیل کے طور پر یہ شعر پیش کر رہے ہیں. بالکل کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے اس طرح عرب کے ہاں، کہتے ہیں کما اوتی لفاء ربا، کہتے ہیں جیسا کہ ربا کے فا کو دیا گیا. ربا کا جو فا ہے، یعنی ربا تو اپنے ماں باپ کو، یعنی جو حروف جارہ اپنے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، جو 17 پڑھے ہوئے ہیں شعر کی صورت میں، تو اس کے اندر ربا بھی ہے اور یہ اپنے ماں باپ کو جر دیتا ہے. تو لیکن اگر فا ربا کے معنی میں ہو، جس طرح آگے کہہ رہے ہیں عامل ربا، تو اس فا کو ربا کا عمل دیا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں شاعر کا یہ قول، یہ امراء القیس، یہ آگے عربی ادب کی جو کتب ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے، جس کے اندر عرب کا ایک انداز
اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن ان کا جو شعراء تھے ایسے ایسے کلام کرتے تھے. اب دیکھیں اس بات کو سمجھانے کے لیے عربیوں کا وہ شعر ہمیں پیش کیا جا رہا ہے. اسی طرح قرآن پاک آگے آپ پڑھیں گے بڑی تفاسیر، جس طرح بیضاوی شریف ہم نے اسی سال پڑھی ہے، تو اس کے اندر سمن بکمن امیون یہ لفظ آپ نے بارہا سنے ہوں گے. تو یہ جو لفظ ہم نے جب پڑھا تو اس کو سمجھنے کے لیے سمن بکمن امیون غالباً اسی لفظ کو سمجھنے کے لیے ہم نے 5-6 شعر جو نا وہ ان عربیوں کے جو اہل عرب کے جو شعراء تھے تو ان کے 5-6 شعر غالباً جو مجھے یاد آ رہے ہیں وہ بطور دلیل انہوں نے بیان کیے تھے کہ ان کا یہ معنی ہوتا ہے، یہ دیکھیں اہل عرب نے استعمال کیا ہے. اس طرح بارہا جگہ پر یہ قرآن پاک یا احادیث کے اندر ان کا بطور دلیل کے لے کر آتے ہیں. تو یہ بعض لوگ جب یہ پڑھتے ہیں نا یا پڑھیں گے سوال کرنے والے کرتے ہیں کہ صاحب یہ اس کا کیا فائدہ یہ شعر و شاعری پڑھنے کا، یہ عربی شعر و شاعری پڑھنے کا، کیونکہ اس کے اندر بعض ایسی باتیں ہیں جس طرح اسی شعر کے اندر کچھ اچھی بات نہیں ہے لیکن معنی کی طرف نہیں دیکھا جاتا ان عربیوں کی کلام، بلکہ جو اصل ہے وہ ان کی یہ جو لغت ہے اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ میں اس کا عرض کرتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کیسی ان کی مطلب شاعری ہوتی تھی بعض جگہ پر. تو بہرحال یہاں پر وہ شعر آپ پہلے سنیں جو ہمارا مقصود ہے. فمثلی کی یہ جو امرؤ القیس شاعر تھا تو یہ اپنی محبوبہ یا جو بھی اس کی گرل فرینڈ تھی تو اس کو یہ بات کر رہا ہے. تو وہ چونکہ مؤنث تھی تو کاف زیر کی پڑھیں گے. تو فا جو ہے یہ ربا کے معنی میں، تو ربا چونکہ اپنے ماں باپ کو جر دیتا ہے تو اسی وجہ سے مثلو کو مثلی کر دیں گے. فمثلی کی ہمارا مقصود یہاں تک ہی ہے، باقی آگے والی بات میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. تو یہاں پر آپ کو بات سمجھ آگے ہوگی کہ کس طرح انہوں نے یہ کہا. یعنی اوپر جو بات ہو رہی تھی کہ لام امر اس کی جگہ اگر حمزہ وصل لے کے آئے ہیں تو کیا حمزہ وصل اس طرح عمل کرے گا؟ تو یہ انہوں نے کہا کرے گا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ دلیل ہو کہ کوئی کسی جگہ پر آ کر اسی کا عمل کرے. تو انہوں نے پھر لے آئے کہ ربا کا مطلب ہوتا ہے، مطلب معنی یہ عمل ہوتا ہے کہ ماں باپ کو جر دے، تو اس کی جگہ پر فا لے کے آئے ہیں تو اس نے عمل وہی کیا جو اس کا عمل تھا. تو بالکل یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے فمثلی کی حبلا کا ترکت ومرضع فالہیتھا عن ذی تمائم محمل. اچھا، تو اس کا ترجمہ بنتا ہے میں تیرے جیسی کئی حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے پاس رات کے وقت آیا تو میں نے انہیں 1 سال کے دودھ پیتے تویز والے بچے سے غافل کر دیا. بہرحال اس طرح اس کا ایک ڈیٹیل ہے وہ میں عرض نہیں کرنا چاہتا، وہ انشاءاللہ آگے جب آپ کتب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو اساتذہ بیان کریں گے. تو اب آگے مزید یہ امر وغیرہ کے احکام بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وَعِنْدَ الْبَصْرِ جینا، یہ جو امر مخاطب ہے یعنی امر حاضر معلوم، تو کہتے ہیں بصریوں کے نزدیک یہ مبنی ہے. مبنی کون سا ہے؟ کہتے ہیں مبنی علی السکون. تو یہ مبنی علی السکون ہے. بھائی کیوں ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَفْعَالِ الْبِنَاءُ. کہتے ہیں افعال میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہو، یعنی افعال یعنی جو بھی فعل ہوتا ہے اس میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہو. جس طرح فعل ماضی ہے تو یہ بھی مبنی ہوتی ہے. تو پھر اس یہاں پر اعتراض ہوا کہ آپ نے کہا کہ افعال میں یعنی فعل میں اصل یہ ہے کہ مبنی ہو، تو بھائی فعل تو مضارع بھی ہے تو آپ نے اس کو کیوں نکال دیا؟ حالانکہ یہ تو مضارع مطلب جو ہے وہ معرب ہوتا ہے اور مبنی جس صورت میں ہوتا ہے اس کی الگ بحث ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے انشاءاللہ اگلے اسباق میں آ رہی ہے. تو بہرحال اس کا جواب آگے دے رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّمَا أُعْرِبَ الْمُضَارِعُ کہ مضارع کو معرب رکھا گیا ہے، معرب بنایا گیا ہے. بھائی کیوں بنایا گیا؟ کہتے ہیں لِمُشَابَهَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِسْمِ. کہتے ہیں اس کے درمیان اور اسم فاعل کے درمیان یعنی مضارع اور اسم فاعل کے درمیان مشابہت تامہ ہے، مشابہت تامہ پائی جاتی ہے. کما مرہ بین الاسم کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کما مرہ، یعنی جہاں پر فعل مضارع کی بات شروع ہوئی تھی اس پہلے صفحے پر پہلے سبق پر یہ اس کی ڈیٹیل جتنی بھی 5-6 غالباً صورتیں بنتی تھیں کہ اس میں فاعل اور اس یہ مضارع کے درمیان کیا مشابہت ہے جس کی وجہ سے یہ معرب ہے. ٹھیک ہے، جس میں حرکات و سکنات حروف وغیرہ کی گنتی اور ان کی ترتیب اور نقرہ کا صفت واقع ہونا نہ ہونا، تو یہ ساری باتیں وہاں پر ہو چکی ہیں. ایک وہاں پر نظر دوڑا لیں گے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا. تو یہاں پر وہی بات انہوں نے اشارہ کر دیا کما مرہ. تو ان کے درمیان چونکہ مشابہت تامہ تھی تو اس وجہ سے اس کو معرب رکھا گیا. اور امر مبنی ہے اگرچہ فعل ہے تو کہتے ہیں وَلَمْ تَبْقَ الْمُشَابَهَةُ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالْإِسْمِ، یعنی امر اور اسم فاعل کے درمیان مشابہت باقی نہیں رہتی. یہاں پر مشابہت باقی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ہم نے وہ حکم دے دیا کہ اگرچہ مضارع بھی فعال میں سے ہے یہ بھی فعال میں سے ہیں، لیکن جو وجہ تھی وہ آپ نے یہاں پر سن لی کہ کس وجہ سے یہ معرب ہے اور وہ امر مبنی تھا. اچھا، پھر آگے بات ہوئی
بحذف حرف المضارعاتی کہ حرف مضارع کے حذف کے ساتھ، مطلب یہ جو انہوں نے کہا نا کہ مبنی ہے، تو یہ یہاں پر مشابہت جو باقی نہیں رہتی، یہاں پر اس کے آگے بات چلا رہے ہیں، یعنی یہاں پر حذف ہے، مطلب جس طرح امر ہے تو یہاں پر وہ مشابہت نہیں رہتی۔ ایک انہوں نے اشارہ تھوڑا سا بتا دیا کہ یہاں پر مثال کے طور پر اضرب ہے، تو یہ حاضر کی بات ہو رہی ہے، اس کو مبنی انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر تا ہے ہی نہیں، تو جب تا نہیں ہے تو وہ پھر مشابہت کیسی رہی؟ بقیہ مشابہت تو اپنی جگہ، جب مین جو مشابہت ہے وہی نہیں رہی تو بقیہ صورتیں بھی نہیں رہے ہوں گی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ حرف مضارع یعنی علامت مضارع جب گرا دی تو اس لیے یہ مبنی ہوا، اور اگر ہوتی تو یہ معرب ہونا تھا، جس کے اوپر ایک حدیث پاک بھی پیش کر رہے ہیں جو کہ پہلے لفظ گزر چکے ہیں۔ کہتے ہیں وَمِن ثم، اسی وجہ سے، قیلا، یہ کہا گیا، قولہ، یعنی سرکار علیہ السلام کا جو فرمان ہے، فَلْتَفْرَحُ، تو اب اس کے اندر جو لامت مضارع ہے، یعنی اگرچہ خطاب کا صیغہ ہے تو چونکہ تا آ گئی ہے تو اب اس کے اندر گویا کہ مشابہت قائم ہوگی، تو یہ معرب ہے بالاجماع، یعنی اس پر اجماع ہے، تو اس وجہ سے یہ مطلب مشابہت تامہ ہونے کی وجہ سے یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے قرات یعقوب، یعنی یہ نحات میں سے نحوی ہیں ایک یعقوب نامی، تو یہ ان کے نزدیک ہے۔ تو اب جو انہوں نے ایک یہ جو لغت، یہ جو پچھلے صفحے پر بات آئی تھی نا، فَبِذَالِكَ فَلْتَفْرَحُوا، اس کے حاشیے والی بات میں عرض کرتے کرتے رہ گیا، تو وہ ابھی عرض کر دیتا ہوں، یہ بات کلیئر ہو جانے سے پہلے۔ کہتے ہیں لِوُجُودِ عِلَّةِ الْإِعْرَابِ وَهِيَ حرف المضارعتی، یہاں پر یہ معرب جو کہا نا بالاجماع، تو یہ اس وجہ سے کہ یہاں پر علت اعراب یعنی اس کے معرب ہونے کی علت پائی جا رہی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہاں پر تا ہے، تو تا ہے تو چونکہ مشابہت تامہ ہوگی تو یہ معرب ہو گیا، اور پیچھے اضرب والا جو ہے جس کے اندر تا جو تھی وہ حذف ہو چکی، تو چونکہ مشابہت نہ رہی تو وہ مبنی بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، لیکن وہ جو حاشیہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا پچھلے صفحے کا پہلا حاشیہ، تو اس میں کہا کہ فَلْتَفْرَحُوا، انہوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ یہ مطلب لے کر آئے ہیں کہ یہاں پر تا لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی جو بات ثابت کی کہ یہ لام لے کر آئے ہیں اور آگے جو جزم وغیرہ ساری بات ہوئی، تو ان کا جو رد تھا نا وہ انہوں نے حاشیے میں بیان کیا ہے کہ ہم نے جو کہا نا کہ یہ اصل میں لتضرب تھا، تو اس سے پھر آگے وہ لام کو گرایا، پھر تا کو گرایا، پھر حمزہ وصل کا لے کے آئے، وہ ساری بات آپ نے سن لی۔ تو کہتے ہیں یہ جو فَلْتَفْرَحُوا ہے تو یہ کیوں سرکار نے فرمایا؟ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ سرکار ایک قول یہ کہا گیا، یعنی ایک قول انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سرکار علیہ السلام چونکہ مبعوث ہوئے ہیں کن کی طرف؟ جو حاضر تھے، یعنی جو سرکار کے زمانے میں جنہوں نے سرکار کو دیکھا یا سرکار کے حیات میں وہاں پر لوگ تھے، تو سرکار چونکہ ان کی بھی طرف یعنی جو دنیا میں اس وقت موجود تھے ان کی طرف بھی مبعوث ہوئے تھے، اور قیامت تک آپ کی شریعت ہے، تو چونکہ آپ جو غائب تھے تو ان کے لیے بھی آپ نبی تھے، آپ ان کی طرف بھی گویا کہ مبعوث ہوئے ہیں۔ تو اب پھر دونوں کے لیے یہاں پر استعمال ہوا لفظ، جو حاضر تھے ان کے لیے تا کو استعمال کر لیا گیا، اور جو غائب تھے ان کے لیے لام، کیونکہ لیضرب یہاں پر غیب کے لیے آیا نا لام، تو یہ لام جو فَلْتَفْرَحُوا لِتَفْرَحُوا میں ہے، تو یہاں پر تا جو ہے وہ جو سامنے یا اس وقت موجود تھے خطاب ان کے لیے ہو گیا، اور جو لام لے کے آئے وہ ان کے لیے تھا جو موجود نہیں تھے، یعنی ایک صیغے میں دونوں کے لیے استعمال کر لیا گیا۔ تو پھر آگے تھوڑا سا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو تا کے ساتھ ہے فوقانیہ یعنی دو نقطوں والا جو تا ہے، تو یہ قرات یہ ہے، یہ یعقوب کی ہے، یعنی یعقوب نامی نحوی جو ہے، اور باقون جو باقی حضرات ہیں نحوی حضرات ہیں انہوں نے فَلْيَفْرَحُوا ہی پڑھا اس کو، یعنی یا تحتانیہ یعنی دو نقطے نیچے ہیں اوپر نہیں ہیں، فوقانیہ کا مطلب تھا کہ اوپر دو نقطے ہیں جس طرح فَلْتَفْرَحُوا، اور یہاں پر نیچے، یعنی بقیہ نے یہی پڑھا ہے فَلْيَفْرَحُوا، تو لہٰذا انہوں نے جو اس حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں انہوں نے وضاحت اس کی کر دی لام اور تا کے طور پر۔